ایک اس صفاق آدمی کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، جسے کہہ رہے تھے نفسیات کا مریض ہے۔ 4 دن پہلے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، پتہ نہیں آپ کے علاقوں میں بارش ہوئی یا نہ ہوئی۔ پھالیاں کے علاقے کے اندر ایک مسجد کا پیش امام تھا، قاری محمد اسلم تھا۔ خدا کی قسم میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے اماموں کا خیال کیا کرو، اپنے خطیبوں کا خیال کیا کرو، اپنے مدرسین جو آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان قاریوں کا خیال کیا کرو۔ مسجد تو 4 کروڑ روپے کی بنا دی، مولوی صاحب کا مکان بارش کے اندر چھت ٹپک رہی ہے، بارش برسی، مولوی صاحب کے مکان گرا، بچوں سمیت بیوی دنیا سے شہید ہو گئی۔ خدا پاک کی قسم ہے، اکیلا پورے گھر کے اندر تنہ تنہا رہ گیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، کا پہاڑوں جتنا حوصلہ کیوں نہ ہو، جب 5 کا جنازہ گھر سے نکلتا ہوگا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، خدا کی قسم جیتے جی مر گیا ہوگا۔ یہ ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے عرض کروں گا، تمہیں محلے کا امام کیسا بھی مل جائے، ہو نیک ہے، خدا کے واسطے تم ان پہ انگلیاں نہ اٹھایا کرو۔ یہ قاری محمد یاسین ہے، 45 سال اس کو یہاں گزر گئے، اس کے کردار میں کمی آئی، اس کے لین دین میں کمی آئی، اس کے گفتار میں کمی آئی۔ یہ کسی کالج سے نہیں پڑھا، یہ کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، یہ کالی کملی والے کی بنائی ہوئی درسگاہ سے پڑھا۔ کون سی درسگاہ جس کے لیے لوگوں نے 1 روپیہ چندہ دیا، اور لوگوں سیلاب فنڈ کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، اور لوگوں بچوں کے اسکول کے اندر پیپر کے لیے پیسے ہیں، فلاور ڈے کے لیے پیسے ہیں، رنگوں کے لیے پیسے ہیں، کلر ڈے کے لیے پیسے ہیں، فادر ڈے کے لیے پیسے ہیں، مدر ڈے کے لیے پیسے ہیں۔ نہیں پیسہ نکلتا قرآن کے مہمانوں کے لیے، نبی کے مہمانوں کے لیے نہیں نکلتا۔ ایسے پیسے کا کیا کرنا، ایسے پیسے کو کیا آگ لگانی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 18 ذی الحج کا شہید ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد سے حضور کی زیارت کر کے کسی سفر کے لیے 4 دن کے لیے نکلے۔ 4 دن کے بعد مسجد نبوی میں واپس آئے، رحمت والے نبی کے چہرے کو دیکھا، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہے، چہرے کا رنگ بدلا پڑا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کے کندھے پر ٹھوڑی رکھی، کہا بلال آواز حضور تک نہ پہنچ جائے، اللہ جبرائیل کے ذریعے بتائے یا بتائے، لیکن میرے سوال کا حضور کو پتہ نہ لگے۔ اے بلال بتا، آج 4 دن ہو گئے، کالی کملی والے کا رنگ کیوں بدلا بدلا لگ رہا ہے؟ بلال نے ہجکی لی، حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، حضرت عثمان کے کان میں کہنے لگا چہرے کا رنگ بدلا کیوں نہ ہو؟ اس آنکھ نے دیکھا، بلال نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج 4 دن گزر گئے، حضور کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، گھر والی نے کھانا تیار کر رکھا تھا، کمرے میں بیڑے میں سین میں بیٹھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے ایسی کمائی کو کیا آگ لگانی ہے، ایسے کھانے کو آگ لگانی ہے جو کھانا رسول اللہ کے لیے نہ ہو۔ ایک بکرا زندہ لیا، گلے میں رسی ڈال لی، گھر کے اندر سے 70 کھجوروں سے توڑا بھر لیا، اما عائشہ کے مکان میں چلے گئے، دروازہ بجایا، بھائی عائشہ نے پوچھا کون ہے؟ اما جان ذرا پردے میں چلی جا، مجھے کام ہے۔ حضرت بلال کے کہنے پہ ماں پردے میں چلی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام سن کر عثمان غنی جب دروازے سے اندر داخل ہوئے، اما کہنے لگی میری آنکھ نے دیکھا بلال نے خود کھانا تیار کیا، خود آٹا گوندا، لکڑیاں جلائی، چولہا جلایا، توا رکھا، بلال نے پیڑے بنا کے روٹی پکائی۔ اما کہتی میں رونے لگ جاتی جب بلال کی انگلیوں کو آگ لگتی، بلال روٹی پلٹتا، انگلیوں کو سیک پہنچتا، بلال انگلیوں پہ پھوکے مارا کرتا تھا، روتا رہا، کھانا تیار کر دیا، دسترخوان لگا دیا کہ اماں ذرا یہاں کے بیٹھو، انتظار کرو، میں کالی کملی والے کو لے کے آ رہا ہوں۔ حضرت بلال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سیدھے مسجد نبوی پہنچے، آقا ذرا گھر چلیے، کام ہے۔ بلال کیا بات ہے سرکار، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آؤ، خاص کام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ اکبر حضور تشریف لائے، حجرے کا پردہ ہٹایا، بلال نے حضور کو اندر، عثمان نے اندر کر دیا، خود گھر کے دروازے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف
طرف رو کے کہنے لگے یا اللہ نہ عثمان کا پیسہ اس قابل ہے نہ اس کے گھر کا کھانا اس قابل ہے کہ ختم نبوت کا تاجدار ہو، سارے نبیوں کا سردار ہو، بلال کتنی اوقات تاکہ میرے گھر کا کھانا حضور کے کام آئے۔ اللہ یہ روکی سوکی دعوت جو آج حضور کی اللہ تو قبول فرما لے۔ رحمت والے نبی اندر تشریف لے گئے، کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، حضور نے برتن سے ڈھکنا ہٹایا، تازہ پکا ہوا کھانا۔ آپ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا اے عائشہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اماں نے رو کر جواب دیا جو باہر تیرا داماد تیرا غلام عثمان کھڑا ہے وہ کھانا لے کے بھی آیا، کچا اس نے اپنے ہاتھوں سے پکایا۔ اماں کہتی حضور نے روٹی کا ٹکڑا نہ توڑا، چنگیر میں ہاتھ نہ ڈالا، سالن کے کولے میں ہاتھ نہ ڈالا، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہم حیران تھے، ابھی آئے ابھی گئے تھے ابھی واپس آ گئے۔ صحابہ کہتے ہمارے درمیان میں کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھوں سے نبوت کا دامن پر نبوت والا دامن پکڑ کر آسمان کی طرف رونے لگ گئے، دیکھ کے رونے لگ گئے کہ یا اللہ 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 اکبر، جس نے تیرے نبی کے گھر میں کھانا پہنچایا اللہ وہ عثمان غنی ہے۔ آج محمد رو رو کر دعا کر رہا ہے، اپنے صحابہ کو گواہ بنا کے دعا کر رہا ہے، اللہ تیرے دربار میں عرض کر رہا ہے جس نے میرے گھر میں کھانا پہنچایا فرشوں پہ اس سے مصطفیٰ راضی ہو گیا، عرشوں پہ خدا اس سے تو راضی ہو جا رہا۔ یکم محرم الحرام کا شہید ہے میرے عزیزو، آپ نے کلپ سنے ہوں گے موبائل کے اوپر، آج روافضیت اتنی آگے بڑھ گئی، آج رافضی اتنا آگے بڑھ گیا، کہتا یکم محرم الحرام کو عمر شہید نہیں ہوا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، تاریخ گواہ ہے، 27 ذی الحج کو زخمی ہونے والا یکم محرم الحرام کو شہید ہوا۔ اللہ اکبر، تیرا خدا کا انکار کرتا مرے گا، تیرا سودا بیچتا مرے گا، تیرا روڈوں پہ ایکسیڈنٹ میں مرے گا۔ عمر وہ جوان ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، یا اللہ موت شہادت کے رتبوں والی دینا، قبر حضور کے شہر میں عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، دریائے کرم موج میں آ گیا، فرمایا اے عمر دو تیری پسند دو میری پسند ہے، تیری پسند بھی تجھے دوں گا، اپنی پسند بھی تجھے دوں گا، شہادت کا رتبہ بھی دوں گا، مدینے کی موت بھی دوں گا، قرآن پڑھتے ہوئے مسجد نبوی کا مصلی بھی دوں گا، اور مدفن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد کا روزہ بھی دوں گا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، سرکار نے فرما دیا تھا جس کا مفہوم ہے ماں باپ مریں گے اولاد روئے گی، ماں باپ مریں گے اولاد روئے گی، اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ماں باپ ماں باپ روئیں گے، پیر کا انتقال ہو گیا مرید روئیں گے، استاد کا انتقال ہو گیا شاگرد روئیں گے۔ عمر جس دن تو دنیا سے چلا گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عمر تیری جدائی پر قیامت کی صبح تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، مدینے کے اندر ایک رات کو پہرا دے رہے ہیں، رات کو گشت کر رہے ہیں، یہ ریاست مدینہ ہے جس کا حاکم رات کو سوتا کوئی نہیں بلکہ رات کو لوگوں کے دروازے کا پہرا دیتا ہے۔ ایک عورت رات کے تاریکی میں اندھیرے میں سوئی کوئی نہیں، اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھی ہے، رو رہی ہے، حضرت عمر غلام اسلم کے ساتھ ہے، اے امی جان اے مائی جان کیا بات ہے؟ حضرت عمر کو بڑھاپے میں پہچانتی کوئی نہیں، اسے پتا کوئی نہیں یہ امیر المؤمنین ہے، رو کے کہنے لگی جس عورت کے اوپر 25 درہم قرضہ ہو اس عورت کو راتوں کو نیند کیسے آئے گی؟ میرے اوپر 25 درہم کا قرض ہے، مجھے نیند نہیں آتی، چکانے کے لیے میرے پاس اسباب کوئی نہیں، میرے پاس ذریعہ کوئی نہیں، وہ 25 درہم کسی کا قرضہ لے بیٹھی۔ اللہ اکبر، اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اپنے پیارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹیوں کا حق دبا گئے، بیوی کا حق مہر دبا گئے، ماں باپ کا حق دبا گئے، پڑوسیوں کا حق دبا گئے، رشتہ داروں کا حق دبا گئے، جانوروں کا حق دبا گئے۔ اللہ اکبر، مولی صاحب رشتہ داروں کا
کا پڑوسیوں کا حق تو سمجھ میں آیا، جانوروں کا حق دبا کے کیا بات ہے؟ علماء اکرام بیٹھے ہیں، شیخ بیٹھے ہیں، گدی نشین بیٹھے ہیں، پوچھ لو اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کو مارنے سے منع کر دیا، والنمل والنحل، اللہ اکبر، والہدہد والسر، فرمایا جو پیچھے سے لال رنگ کی ہوتی ہے فرمایا اسے نہ مارو، ہدہد مکروہ ہوتا ہے فرمایا اسے نہ مارو، شہد کی مکھی کو نہ مارو، چیونٹی کو نہ مارو۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ اپنے خطبات میں لکھ گئے، فرمایا تو پیشاب کرنے کھیتوں میں جائے گا، پیشاب کرنے کے لیے لیٹرین میں جائے گا، کھلے میدان میں جائے گا یا بند کمرے میں جائے گا، گرمی کا موسم ہو، مچھروں کا زمان نہ ہو، گرمی کا موسم ہو، ٹڈوں کا زمان نہ ہو، گرمی کا موسم ہو، بلوں سے چیچڑیاں، بلوں سے چونٹیاں نکلیں، مکوڑے نکلیں، پیشاب کی دھار مارے، فرمایا اگر پیشاب کی دھار کی زد میں کوئی ایک کیڑی آ گئی اپنا پیشاب روک لے، مثانے میں تکلیف ہو گئی علاج ہو جائے گا، کپڑے خراب ہو گئے کپڑا دھل جائے گا، اگر ناجائز کوئی کیڑی تیری پیشاب کی دھار کے زد میں آ گئی اور اس دھار کی تیزی کی وجہ سے وہ کیڑی مر گئی، عبدالشکور دین پوری لکھ کے چلا گیا اس کیڑی کی موت کا قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ شہد کی مکھی فرمایا بے جانا مارو، اگر حلال کام کے لیے مارتے ہو، اگر تمہیں شہد کی ضرورت ہے، اگر تم شہد حاصل کرنے کے لیے ہٹاتے ہو مر جائے پھر تو ضروری ہے، ورنہ شہد کی مکھی کو بے جانا مارو۔ چلو جی شہد کی مکھی سمجھ میں آ گئی اور مکھی سمجھ میں آ گئی، چونٹی سمجھ میں آ گئی، حدود تو مکروہ ہے، کھانا مکروہ ہے، اسے کیوں نہ مارو؟ فرمایا جانوروں میں واحد جانور ہے جس نے اللہ کی توحید کے لیے 8000 کلومیٹر کا سفر کیا۔ ادھر سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، ادھر شام کے اندر فلسطین کے اندر میرے عزیزوں، ادھر ملکہ بلقیس بیٹھی ہوئی ہے، 2000 کلومیٹر کا سفر کر کر 2000 کی اڑان اڑ کر وہاں گیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنی فوجی دستے کا جائزہ لے رہے ہیں، حدود نظر نہ آیا، فقال ما لی لا اری الحدود ام کان من الغائبین لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ فرمایا کوئی دلیل لے کے آئے گا یا کوئی ایسی بات لے کے آئے گا تب تو اس کی جان بخشی جائے گی، ورنہ اسے ذبح کر دیا جائے گا، ورنہ اسے سزا دی جائے گی۔ حدود آیا، سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا ایسے علاقے سے آیا، ایسے علاقے سے آیا جہاں اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کی جا رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، فرمایا جب ملکہ بلقیس کو دے کے آ، اللہ کی عبادت کرتی ہے تو کر، ورنہ سلیمان پیغمبر آ رہا ہے۔ پھر 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے گیا، 6000 کلومیٹر ہو گیا، پھر وہاں سے ملکہ بلقیس کا خط لے کر 2000 کلومیٹر لے کے آیا۔ قیامت کے دن یہ جانور اللہ کے دربار میں آئیں گے کہ ہم نے پرندے ہو کے دین کا کام کیا، انہوں نے اشرف المخلوقات ہو کر دین کا کام چھوڑ دیا تھا۔